نے جنگ نہیں کی. دنیا پریشان ہو گئی. قبلہ نے فرمایا حسن سے صلح کی گئی, حسین سے جنگ کی گئی. دونوں سے کیے جانے والے سوال مختلف تھے. حسن سے حکومت مانگی گئی تھی, حسین سے بیعت مانگی گئی تھی. اب سوال مختلف کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ جواب مختلف کیوں ہے؟ اگر وہی سوال تو امام حسن سے کرتے جو امام حسین سے کی تھی تو کربلا برپا ہو جاتی. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے اپنا چیک اپ کروایا. سارا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کے دے دی کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. 10 سال تک وہ دوائی کھاتا رہا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. جس ڈاکٹر کے پاس اب گیا اس نے کہا کہ آپریشن ناگزیر ہے. اب بندہ سکرات بکرات بن جائے کہ وہ ڈاکٹر ٹھیک تھا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے. وہ بڑا اچھا تھا, اس نے تو دوائیاں دے دی تھی اور یہ کہتا ہے آپریشن ہوگا. تو بندے کہیں گے کہ ڈاکٹر دونوں ٹھیک ہیں, تو جہالت سے کام لے رہا ہے. پہلے ڈاکٹر نے جب چیک کیا تھا تو مرض اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپریشن ہو جائے. اس وقت مرض دوا سے کنٹرول ہو سکتا تھا اور دوسرے نے دیکھا کہ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو جب زمانہ امام حسن تھا تو آپ نے دیکھا کہ معاویہ کی منافقت کو صلح سے بے نقاب کر دینا ضروری ہے, اور حسین نے دیکھا کہ کربلا والے آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ کہا جا سکتا تھا کہ چانس نہیں دیا گیا. آل محمد تھوڑا سا چانس دیتے. ایک طرف سیاست دنیا, فریب کاری شیطان, رشوت اور اس کے جتنے فیکٹ ہیں وہ پچھلی تقریروں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. سب سے پہلے دشمنی ولایت, کہ اگر ولایت آل محمد کو تسلیم کر لیں گے تو حکومت کرنے کا حق نہیں رہتا. ولایت کی مخالفت اسی لیے کی گئی کہ کہیں حکومت آل محمد کے حوالے نہ کی جائے. تو جہاں جہاں گردن میں حکومت کرنے کا سریہ ہوتا ہے وہاں وہاں علی کی ولایت کا انکار ہوتا ہے کہ کہیں میرے تھانے داری ختم نہ ہو جائے, کہیں میری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے. یہ پہلا فیکٹ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلیں وراثتاً امام کے پاس آ رہی ہیں. پہلا ولایت کا انکار. دوسرا وضع حدیث کا فتنہ. جیلی حدیث ساز پیدا کیے جا رہے ہیں اور جنہوں نے کاتب وحی قرار دے دیا. ام المومنین حضرت عائشہ نے مجلس سننے کے یہ آداب نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے, یہ غلط ہے. جو بات معرفت ہوتی ہے وہ معرفت ہوتی ہے, اس پر میں تشریح بھی نہیں کروں گا, مجلس کے بعد آپ مجھ سے ملیے گا. سامعین گرامی قدر, ائمہ معصومین نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے آپ حضرات کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کی خاطر. 6 مرتبہ امام صادق سے بندے نے پوچھا آپ کا ام المومنین عائشہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ امام نے سکوت اختیار کیا. تو سکوت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس لیے معاشرے کو سمجھیے اور معاہدہ حسنہ کو سمجھیے اور اپنے پیغام کو پہنچائیے, نہ کہ ان کی طرح کے جس طرح سے ایک ہوشیار وکیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ وکیل مخالف کو غصہ دلا دے تاکہ وہ اپنے موضوع کی طرف آئی نہ اور الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے. تو رازم کی باتیں اور ہوتی ہیں اور بازم کی باتیں اور ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2300 حدیثیں ام المومنین حضرت عائشہ نے معاویہ کے فضائل کی بیان کی جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اسی زمانے میں اسے کاتب وحی کریٹ کر دیا گیا کہ یہ کاتب وحی ہے, اور یہ نہ سوچا گیا کہ جس نے فتح مکہ کے وقت مصلحتاً کلمہ پڑھاؤ. اب فتح مکہ کے بعد آیتیں کتنی آئیں جو یہ صاحب لکھتے تھے. پہلے تو ان آیتوں کو کاؤنٹ کیجئے. غدیر میں وحی کا سلسلہ بند, ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اور لاسٹ آیت جو آئی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم,
آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم، فصاحت قرآن سے بڑی کیا فصاحت ہوگی. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. آج تو اتنی سخت عید ہے غدیر کہ جو کافر کبھی مایوس نہیں ہوا اسے علی کی ولایت سے مایوسی ہو گئی. اور مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں میں پانی پھر جائے. پورے سقیفے کی موت واقع ہو گئی غدیر سے. تو اب یہ موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا اور سوئی روزے داروں کے احترام میں تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی. تو سامعین گرامی قدر، آج تو آپ کے ہاتھوں میں بھی کھجوریں ہیں ماشاءاللہ. خدا خیر کرے گا محمد و آل محمد کے صدقے میں. بالکل مسجد نبی یاد آ گئی جہاں عصر کی نماز کے بعد لوگ کھجور ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے. تو سامعین گرامی، چاہتا ہے چین کے ساتھ، سبحان اللہ، جنت میں جو رہنا چاہتا ہے چین کے ساتھ، اسے لازم ہے کہ وہ ہے شاہ مشرق. بے شک بے شک. جناب زہرا کو محبت ہے دونوں شہزادوں سے. ذکر حسن بھی ضروری ہے ذکر حسین کے ساتھ. تین چیزوں میں آقا مولا حسن کی محبت ہے. تین کے نعرہ عربی میں بڑے حسین کو کہتے ہیں حسن. لغت عرب کے لحاظ سے اگر حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن بنتا ہے، اور حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے. اور جو میرے بھائی نے شعر ربائی پڑھی ہے تو حضرت نسیم امروہی کا سنیے. وہ فرماتے ہیں حسن بھی حجت حق ہیں یہ اعتماد رہے. حسین چھوٹے حسن ہیں یہ بات یاد رہے. تو اس لیے سامعین گرامی قدر سبت اکبر کا تذکرہ ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. وضع فتنہ وضع حدیث، کل میں نے عرض کیا تھا کہ خود احمد ابن حنبل حیران ہو کر کھڑے ہو گئے اس شخص کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا تھا احمد ابن حنبل کے نام سے، کہ فرمایا احمد ابن حنبل نے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اللہ جنت میں ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور وہ قیامت تک پھر اس مومن کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. احمد ابن حنبل نے اٹھ کے کہا کیا تو احمد ابن حنبل کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا احمد ابن حنبل میں ہوں، میں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی. تو اس نے کہا کہ 17 احمد ابن حنبل اور ہیں، تو پتہ نہیں کون سا ہے، بیٹھ جاؤ. تو یہ فتنہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پوری ذمہ داری سے پھر کہتا ہوں، صرف اہل سنت نہیں، اہل حدیث علماء کی کتابوں کی بھی ذمہ داری سے، کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے آخری عمر میں امام حسن سے پردہ کرنا شروع کر دیا. مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی. ان کی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے. مغیرہ بن شعبہ تھا، محمد ابن اسلمہ تھا، اور ایک وہ اور شخص بیٹھا ہوا تھا. تو پھر بعد میں راوی کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ اور شخص کون ہے، تو اس نے کہا وہ علی ہے، یہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی. تو سامعین کرام قدر، ایک ایسا دور کہ خود حضرت عثمان کی شان میں اتنی حدیثیں، 1 درہم کے بدلے میں 1 حدیث اور 5 درہم کے بدلے میں 2 حدیثیں. اتنی حدیثیں ہو گئی کہ خود فرعون شام پریشان ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، انہیں کچھ کم کیجیے. کم کی تو پھر ابھی بھی زیادہ ہے. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ تھوڑی سی حدیثیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی بنوا لیں، بیلنس ہو جائے گا تھوڑا سا. پھر حدیثیں بنائی گئیں اور عجیب و غریب حدیثیں کہ میں جان بوجھ کے انہیں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک میں نے کل پڑھی تھی، ابو بکر منی وانا من الابو بکر. اس حدیث کو باقاعدہ معتبر کتابوں میں لکھا گیا جس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم فیکٹ جو دوسری تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کرپٹ ترین حکومتوں کے بعد علی کے پاس حکومت آئی. معاشرہ رسول کے بعد 3 اندھیروں کے گیپ میں پڑ چکا تھا. اور پھر تیسرے دور اس میں رشوت عروج پر. اور اب آ گیا ایک ایسا انسان
پہلا آرڈر امیر المومنین کا، پہلا جو سرکاری طور پر امیر المومنین نے پہلا حکم جاری کیا ظاہری سرکاری طور پر، وہ یہ تھا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں، جسے ایک پوری سازش کے تحت شام کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا گیا تھا، کیونکہ اسے گورنر بنانے والا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ اہل بیت سے ٹکر لینے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتا، اور اسے اسلام سے انتقام بھی لینا تھا، اسلام سے انتقام دونوں طرف سے، تو اب اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ 20 سال تک اس نے 1 روپیہ ٹیکس کا سرکاری حکومت کو نہیں بھیجا، مرکزی حکومت کو نہیں بھیجا، دوسرے دور خلافت میں مانگا نہیں گیا، تیسرے دور خلافت میں وہ اپنی حکومت سمجھتا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور امیر المومنین کو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تب اس دور کے اندر اس نے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی، جس کے متعلق کل میں نے اشارہ کیا تھا، قافلوں کو لوٹ لیتے نقاب پوش ڈاکو، اور جب لوٹ لیتے تو ان میں سے ایک خدا نخواستہ نقل کفر نباشد بھڑکے مار کے کہتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی۔ اب جو لٹا ہوا ہے اس کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں، اور لوٹنے والا نقاب پہن کے اس کے سامنے کہے میں علی ہوں، اور اگلے دن حکومت اس کا نقصان پورا کر دے، تو لوگ تو ظاہراً علی کے دشمن بنیں گے، اور لوگ ظاہراً امیر فرعون شام کی گود میں جا کر بیٹھیں گے، بچوں سے بکریاں چھین لینی اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دینا اور کہنا کہ یہ سب علی کر کے گئے، اور پھر ایسے ایسے جلسے منعقد کرنا، اور براہ راست دربار کے اندر امیر کے خلاف تقریریں۔ یہ پہلے کا شام ہے، اور جب امیر المومنین کے بعد کا شام آئے گا امام حسن کے دور کا، تو اس میں تو براہ راست امیر المومنین پہ تبرہ ہوتا رہا، اور یہی وہ فکرہ ہے کہ ایک بزرگ اہل سنت نے لکھا کہ اب صرف آپ تبرہ دل میں کرتے رہیے کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا اور باتیں زیادہ کرنی ہے، کل اس موضوع کی آخری تقریر ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا۔ میں نے کہا یہ آپ کا عین انصاف ہے، لیکن آپ تھوڑا سا انصاف اور کر لیں کہ عمر بن عبدالعزیز پہ اللہ رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے علی پر جمعے کے خطبے میں تبرہ شروع کرایا۔ جب بند کرانے والا رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے تو شروع کرانے والا لعنت کا حقدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب سامعین گرامی قدر، ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حلم، تدبر، شامی آیا گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ ہمارے جیسا مومن ساتھ بیٹھا ہوتا تو اٹھ کے لڑتا، لوگ اٹھے، امام حسن نے روک دیا، وہ گالیاں نکالتا رہا کیونکہ شامیوں کے ذہن پر لکھ دیا گیا تھا آل محمد کے خلاف۔ تراویح پڑھنے والوں کو امام حسن نے درے مارے، انہوں نے شام میں پروپیگنڈا کر دیا علی نماز نہیں پڑھنے دیتا، روکتا ہے، عادت پڑ چکی تھی۔ تو اب یہاں پر آیا اور امام کو گالیاں دے رہا، امام سنتے گئے، راوی کہتا ہے چہرے کے تبسم میں فرق نہ آیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور جب تھک گیا تو غلام سے کہا پانی پلاؤ اسے۔ غلام نے پانی پلایا، پھر تازہ دم ہو گیا، پھر فرمایا اب اسے بھوک لگی ہوگی، اسے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلا دیا گیا، تو کہا کہ رات سونے کی کوئی جگہ ہے؟ چپ رہا، کہا میرا بستر دے دو اسے، سلا دیا، اور جب جانے لگا تو مولا نے گھوڑا دیا اور 1000 درہم زاد راہ، کہا خدا حافظ۔ تو وہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ چڑھا، تھوڑی دیر گیا اور پھر پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے گھوڑا موڑ لیا اور گھوڑے سے اترا نہیں، گرا، اور امام حسن کے قدموں میں آیت پڑھ رہا تھا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے، اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔ فرمایا اگر کوئی میرے ایک کان میں گالیاں دے اور دوسرے کان میں آ کے معذرت کر لے تو میں عذر کو قبول کر لوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی شادیاں کی طلاق دے دیتے تھے، تو اس کے لیے ایک دلیل تو یہ ہے جس نے جودہ جیسی بیوی کو طلاق نہ دی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں پہ ایک فکرہ یہاں پہ پڑھا
پڑھا جاتا ہے کافی تعداد میں، سادات عظام عزاداران امام حسین اور بیگم قبلہ شکیل عباس زید صاحب. میں فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ فکرہ سلامت بھائی مصائب میں پڑھا جاتا ہے، میں فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں. قبلہ جمشید نے ہر امام نے اپنے قاتل سے ایک کامن سوال کیا. 11 اماموں کے فکرے آن دی ریکارڈ ہیں. خدا بار میں کو سلامت رکھے اور ان کے ظہور میں جلدی کرے. آن دا ریکارڈ ہے ائمہ معصومین کے خاص سب یہ فکرے مشہور زمانہ امیر المومنین سے لے کر سرکار عسکری تک. ایک ہی فکرہ اور 11 معصومین نے اسے ریپیٹ کیا. 11 معصومین نے مسلسل ریپیٹ کیا اور کہا اپنے قاتل سے. کیا فکرہ ہے آپ کو یاد ہے؟ صرف میں یاد دلاؤں گا. کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ بظاہر بڑا عجیب فکرہ لگتا ہے. مولا علی ابن ملجم سے فرما رہے ہیں، امام حسن جودہ سے کہہ رہے ہیں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا، تیرا اچھا امام نہیں تھا. کیا مطلب؟ قاتل کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ کردار میں کوئی عیب نکال سکے. لوگ منصب پہ ریفرینڈم کرواتے ہیں، آل محمد اپنے کردار پر ریفرینڈم کرواتے ہیں، اپنے کردار پر ریفرینڈم. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب امام کو معلوم تھا کہ یہ جودہ میری قاتل ہے تو آپ نے اسے شادی کیوں کر لی؟ دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو اپنی حیات طیبہ گزاری ہے، زندگی رہی تو کل میں آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کا معاش کیا تھا اس پر عرض کروں گا، کیونکہ انہوں نے بیت المال کے خزانے کبھی استعمال نہیں کیے. طلحہ و زبیر نے ایک دن ووٹ دیا مولا کو اور اگلے دن آ کے بصرے کی گورنری کا سوال دل میں لیے ہوئے، ابھی زبان سے کہا نہیں تھا کہ مولا گورنر بنا دیں، دل میں تھا کہ کل ووٹ دیا ہے تو آج جائیں گے تو گورنری مل جائے گی. آئے اور جب وہاں پہ پہنچے تو امیر کچھ لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا. فرمایا کیا کام ہے؟ ذاتی کے سرکاری؟ کہا مولا ذاتی. علی نے چراغ بجھا دیا. قرآن کی قسم علی نے چراغ نہیں بجھایا تھا، خالی چراغ نہیں بجھایا تھا، علی نے ان کی امیدوں کا چراغ بجھا دیا تھا کہ جو ذاتی کام کے لیے تیل نہیں جلنے دیتا وہ ووٹ کے پیچھے گورنری کیسے دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ظاہری حکومت پر امیر تشریف فرما ہوئے، فرسٹ آرڈر، پہلا حکم معاویہ کو معزول کرتا ہوں. بڑے قریبی اور بڑے مخلص ساتھیوں نے مشورہ دیا، مولا اتنا فاسٹ نہیں، اتنا تیزی سے نہیں چلیے، ذرا آرام سے. یہ تو نون والے کر سکتے ہیں اتنی جلدی گورنر کے خلاف کاروائی. انہوں نے کہا مولا آپ نہ کریں، آپ رک جائیے، تھوڑے دن دے دیجئے، اس کے بعد کام ٹھیک ہو جائے گا. خدا کی قسم علی کا فکرہ میرے ہر امام کی سیرت کا آئینہ ہے. میرے مولا نے فرمایا عدل یا گوشہ نشینی. ابو طالب کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں. اس فکرے کی گہرائی پر سوچئے گا کہ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یا علی عدل کرے گا یا گوشہ نشین ہو جائے گا. علی کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے سامعین گرامی، حالانکہ اس کو رام کرنا بڑا آسان تھا، خالی کہتے تھے کرتا رہے گورنری تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. صوبہ ٹکرایا مرکز کے ساتھ نہیں، شرک ٹکرایا کل ایمان کے ساتھ، کل دین کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد 20 سال کی کمائی. سرحد حکومت کو بجلی کا ٹیرف دے رہی ہے حکومت، اس نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا 20 سال تک. ساری دولت جمع تھی اس کے پاس. وَجَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. پھر اس کے لیے ایک دوسرا صلح کرنے میں خطرناک ترین جو خوف تھا وہ تھا سلطنت روم کے ساتھ معاویہ کا دفاعی معاہدہ. مسلمانوں کے مال میں سے 10 لاکھ دینار دے کر اس نے روم کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا کہ اگر شام پر کوئی حملہ کرے گا تو روم اس کا
ساتھ دے گا، دفاع کرے گا۔ تو اب اگر یہ جنگ ہو جاتی، امام حسن علیہ السلام شلو نہ کرتے تو رومیوں کے ہاتھوں مسلمان مارے جاتے۔ روم تیار کھڑا تھا حملہ کرنے کے لیے، اور رومیوں سے اس کے جو جائز ناجائز تعلقات ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر موجود ہے کہ فرعون شام ایک مہینے ایک جہاز بھرا ہوا مسلمانوں کی بیٹیوں کا وہ اس کمینے رومیوں کو بھیجتا تھا، اور ایک مرتبہ جب پھر جہاز آتا تھا 3 مہینے کے بعد تو پھر دولت سے بھر کے خراج دیا جاتا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کی لڑائی مومنین نے جا کے لڑی مسلمانوں نے، اور یزید شکار کھیلتا رہا، عیاشی کرتا رہا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایوب انصاری جیسا بوڑھا صحابی قلعے کی دیوار کے باہر بھوک کی وجہ سے مر گیا، اور اس کی قبر آج تک ترکی کے اندر قسطنطنیہ کے اندر وہاں پہ موجود ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ باتیں تاریخ میں چھپی ہوئی ہیں، بھول کے بھی کبھی یہ فکرہ نہ کہیے امام امن، یہ توہین امام حسن ہے۔ پھر امام حسین کو امام جنگ کیوں نہیں کہتے ہو؟ نہیں، امام نہ امن ہے نہ جنگ ہے، امام وحی الہی ہے۔ یہ وحی الہی ہے، جدھر خدا چاہتا ہے۔ یہ زمانہ سیکھے کہ آل محمد نے کس انداز سے کن حالات کے اندر، پہلا روم کا خطرہ اور دوسرا خطرناک ترین خطرہ سردار خرید لیے گئے۔ لوگوں کو کوفے والوں کے خط یاد ہیں، وہ خط کوئی نہیں بتاتا جو فرعون شام نے امام حسن کو بھجوائے تھے کہ یہ تیری فوج کے سالاروں کے خط ہیں۔ ایسا آدمی 8000 کی فوج پر کھڑا تھا امام کے لشکر میں، جو آگے کہتا تھا حسن میں تیرا ساتھ دوں گا اگر تو توبہ کر لے اور اپنے باپ پر تبرہ کر۔ تو بتائیے امام حسن کیا کرتے؟ رات کے وقت جب ایک بندے نے آگے کہا السلام علیکہ یا عزل المومنین، مخلص تھا، فکرہ سخت پڑھا اس نے، خدا اس کے معاملے کو معاف کرے۔ اگلے فکرے بتاتے ہیں کہ امام اس سے راضی رہے، اس کے ان فکروں سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ لوگ ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ امام نہیں تھے۔ تو جائے مومنوں کو ذلیل کرانے والا امیر میرا سلام۔ تو امام نے اسے قریب بلایا، کہا کتنے لوگ ہو تم؟ یہ مدائن کی بات کہ مولا پورا مدائن فرزند رسول کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ فرمایا تم 9 بندے لے کر آؤ، میں جہاد کروں۔ کیسے پتا چلے گا یہ 9 بندے مخلص ہیں؟ امام نے فرمایا ان سے کہنا کہ گنجے ہو کے آئیں گے۔ یہ بال کٹوانے کا جو عمل ہے ذیشان صاحب، اس سے بندے کا اصلی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، اور اللہ نے یہی کام کیا حج کے موقع پر۔ پلے پلائے پیارے بال کٹوا دو اس کی راہ میں، اور جب تک بال رہے شیشہ نہ دیکھنا، اور جب بال ختم ہو جائیں اور چہرہ دیکھنے کو دل نہ کرے پھر جا کے شیشہ دیکھنا کہ کیسے لگ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کمینے نے شراب کے نشے میں امام زین العابدین کے متعلق گستاخی کرنا چاہی دربار کے اندر، اور فکر کہا یہ لڑکا کون ہے؟ تو زنجیروں میں کھڑا ہوا شیر ہنس پڑا، کہا میں وہ ہوں کہ جس کے نانا نے تیرے بڑوں کی ٹینڈ کروائی ہے۔ جو ہے یا نہیں، آپ خرچ کروا کے وقت اب نازک ہو گیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ یہیں سے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر اختتامی بات یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں پر وہ گیا اور جب آیا تو اکیلا تھا، اپنی صرف اس نے بال منڈوائے ہوئے تھے۔ ربی بن کیس کہہ رہا تھا مولا میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملا، تو کہا تو ایک ہے کیا تجھے مروا دوں؟ تو ایک ہے کیا تجھے مروا دوں؟ تو امام کی نگاہ میں جہاں شیعان علی کا تحفظ ہے، اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اصلی ریفرنسز کے ساتھ سلو نامے کی شرائط بیان کروں گا۔ بکواس شامل کر دی گئی شرطوں کے اندر، اور ہماری کتابوں والے بھی بعض لکیر کے فقیر ادھر سے پکڑا اور ادھر چھاپ دیا۔ 1 لاکھ روپے مجھے دیتا رہے گا سالانہ، یہ معیار امام حسن ہے؟ حکومت چھوٹا ہے اور 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ یہ دنیا کو کہہ دیا کہ انہیں تو بس شادیاں چاہیے تھیں، انہیں تو بس پیسہ چاہیے تھا،
پیسہ دیتے رہو، میں شادیاں کرتا رہوں، انہیں حکومت سے کیا کام؟ یہ بنی امیہ کی سازش۔ اور آج کل کے زمانے میں ان باتوں کو عام کر دیا گیا۔ پہلی شرط تھی کتاب اور سنت رسول۔ صلح ہوتی انہی شرطوں پہ ہے جن پہ جھگڑا ہو۔ امام حسن نے اسے لکھوا لیا کہ نہ تیرا قرآن سے تعلق ہے نہ سنت رسول سے تعلق ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی فتح ہے۔ ڈاکٹر پیام آدمی کے شعر پہ اکتفا ہوگی، آج مصائب نہیں ہوں گے، بالکل شب ولادت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ خدا آپ سب کو مبارک کرے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نزول پر نور کو ڈاکٹر پیام آدمی فرماتے ہیں توڑے ہیں تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا۔ خدا بندہ محمد و اہل بیت محمد کے واسطے اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہوں میں شرف قبولیت عطا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ جمیع مومنین و مومنات کے رزق میں برکت عطا۔